والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ سامعین ذی وقار، آج پاکستان کے اندر تمام ہی مسلمان زخمی سینے کے ساتھ زخم دل لیے ہوئے سراپا احتجاج ہے، اور مسلمان پورے ملک میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں مسلمان ایک ہی بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول انور کے اشاروں پر اپنے جان اور مال کو قربان کرنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ رسول انور کے ساتھ سفر اور حضر میں ساتھ رہنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ غار میں اپنی قمیض کو پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کرنے والے اور اپنی ایڑی کو رہ جانے والے سوراخ پہ رکھ کر ایڑی پہ کالے کے ڈنگ برداشت کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور رحمت للعالمین نبی نے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جو فرمان حضرت ابو بکر صدیق کے لیے جاری کیا وہ آج بھی ہمارے کانوں میں موجود ہے کہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا، میں نے تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا ہے، لیکن ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا، میں محمد دنیا میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں بھی فرمایا، ایک ہاتھ ابو بکر کا اور دوسرا ہاتھ عمر کا، اور نبی کریم نے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھا کے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور میری بائیں طرف عمر ہوں گے۔ پاک پیغمبر کی مسند پہ آنے والے اس ابو بکر صدیق پر الزام لگانے والوں نے یہ بھی نہ سوچا، ابو بکر تو وہ ہے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کہا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں دفن دینا، نئے کپڑے کسی اور کے کام آ جائیں گے۔ جس نے شاہی سے کفن بھی نہ بنایا ہو وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے خود جنازہ زہرا کا پڑھایا ہو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہتے ہیں جناب آپس میں مخالفت تھی، پیار نہیں تھا، اگر آپس میں پیار نہ ہوتا مخالفت ہوتی تو بتائیں حضرت علی المرتضیٰ اپنی بھابھی حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح بیوہ ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر سے کیوں کرواتے؟ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، جب شہید ہو گئے تو حضرت اسماء بیوہ ہو گئی، حضرت اسماء کا نکاح جناب علی نے جناب ابو بکر صدیق سے کروایا، اور ابو بکر صدیق سے اسماء کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد بن ابو بکر۔ حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو اسی اسماء کے ساتھ جو سابقہ حضرت علی کی بیوہ بھابھی تھی ان کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا، اور اسی اسماء کے پیٹ سے حضرت علی کے بیٹے یحییٰ پیدا ہوئے، اسی اسماء کے پیٹ سے حضرت علی کے بیٹے اون پیدا ہوئے، اور اسی گھر کے اندر حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کی پرورش ہوئی۔ اگر علی اور ابو بکر کا آپس میں پیار نہ ہوتا تو محمد بن ابو بکر کی علی کے گھر میں کبھی پرورش نہ ہوتی۔ اگر ان کا آپس میں پیار نہ ہوتا تو علی کے بیٹے ابو بکر کے بیٹوں کے ساتھ کبھی کھیلتے نظر نہ آتے۔ اگر ان کا آپس میں پیار اور اعتماد نہ ہوتا تو یہی اسماء جو ابو بکر کے نکاح میں تھی یہ حضرت فاطمہ کی کبھی تیمارداری نہ کرتی۔ تمام تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت اسماء نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری بھی کی، ان کے کفن دفن میں بھی شریک رہی، اور حضرت فاطمہ کا آخری دم تک اگر اعتماد تھا تو حضرت اسماء پر تھا۔ اعتراض لگانے والا اعتراض کرتا ہے، کہتے ہیں باغ فدق میں حصہ نہیں دیا۔ اہل سنت کے پاس جوابات بہت ہیں، لیکن ایک جواب یہ بھی ہے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے بھی حصہ نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح عقل کے اندھو، جب عثمان کے جانے کے بعد حضرت علی آئے کیا انہوں نے باغ فدق کو اسی طور پر باقی رکھا جس طور پر حضرت ابو بکر نے باقی رکھا تھا، یا اس تقسیم کو توڑ کر تبدیل کر دیا؟ ہم دیکھتے ہیں ابو بکر کا دور ہے تو باغ فدق کی تقسیم وہی ہے جو ابو بکر نے کی، عمر کا دور ہے تو تقسیم وہی ہے، عثمان کا دور ہے تو تقسیم وہی ہے، یہاں تک کہ علی کا دور آیا تو تقسیم وہی رہی، یہاں تک کہ حضرت حسن کا دور آیا تقسیم وہی رہی۔ حضرت علی نے باغ فدق کی تقسیم نہ کر کے بتا دیا علی کو ابو بکر کے سارے فیصلوں پہ اعتماد ہے، علی کو عمر کے سارے فیصلوں پہ اعتماد ہے، علی کو عثمان کے سارے فیصلوں پہ اعتماد ہے۔ اس کے مذہب کے مطابق وہ کہتا ہے معصوم مانتے ہیں
اور وہ یہ بھی کہتا ہے معصوم کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے اگر معصوم کی پیروی نہ کی جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں اس کو اس کے مذہب کے حساب سے کہتا ہوں، علی نے ابو بکر کی پیروی کی ہے، تم بھی ابو بکر کی پیروی کرو۔ اگر تم علی کے پیچھے چل کر ابو بکر کی پیروی نہیں کرتے، اہل و سنت کو چھوڑ دو، اپنے بڑوں سے پوچھو، تم اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی مسلمان نہیں ہو۔ حضرت علی کی پیروی اپنی دلیل سے بھی کافر ہو۔ کہتے ہیں علی نے نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے، لیکن کہتے ہیں اوپر اوپر سے پڑھی، اندر اندر سے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اوپر اوپر سے علی مانے، اندر اندر سے علی نہ مانے، اوپر اوپر سے حسن مانے، اندر سے نہ مانے، اوپر اوپر سے حسین مانے، اندر سے نہ مانے، تو پھر مجھے بتاؤ کربلا میں حسین نے اوپر اوپر سے مان کر جان کیوں نہ بچائی؟ کربلا میں حسین کا کٹ جانا اس بات کی دلیل ہے جب مانتے ہیں تو اندر باہر سے مانتے ہیں، اور جب نہ مانے تو مدینے میں نہیں کربلا کے ریگزاروں میں جان دے دیتے ہیں، لیکن ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیتے۔ یہ علی کے بیٹوں کا مزاج ہے، اور یہ کہنا ہی حضرت علی کی توہین ہے کہ حضرت علی نے اوپر سے مانا اندر سے نہیں مانا۔ یہ حضرت علی کی توہین ہے، اور اس سے بڑی توہین اور حضرت علی کی کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ ہم تمام اہل بیت عظام سے محبت قدم بھرنے والے، ازواج مطہرات حضور کے اصحاب سے محبت کا اظہار کرنے والے، آج زخمی دل کے ساتھ جب ابو بکر صدیق کو اسلام آباد کے اندر معاذ اللہ کافر کہا گیا، حضرت سفیان اور حضرت معاویہ پر کراچی کی شاہراہوں پر سپیکر لگا کر میرے نبی کے سسر پر، میرے نبی کے سالے حضرت معاویہ پر لعنتیں کی گئی۔ آج بریلوی دیوبندی اہل حدیث مفتی میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب آپ کی دعوت پر آنے کے بعد صرف ایک بات کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے گستاخ ابو بکر صدیق کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، گستاخ عائشہ صدیقہ کے لیے، گستاخ علی المرتضیٰ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ اور اس وقت جو ملک میں امن قائم ہے، قائدین اہل سنت اسٹیج پر موجود ہیں، ان کے تدبر کی وجہ سے، ان کی پرامن پالیسی کی وجہ سے، اہل سنت کے صبر کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ جس پر 295 سی کی FIR ہو، جو یہ بکواس کرے کہ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ تم نبی کے نکاح میں تھی، لیکن مجھے چونکہ نبی نے اپنا نفس کہا ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت علی نے نبی کی طرف سے حضرت عائشہ کو طلاق دے دی۔ ایسے بکواسات اس ملک میں کیے گئے، عوام اہل سنت پوچھتے ہیں ایسے لعین کی جگہ جیل ہو سکتی تھی، ایسے لعین کی جگہ تختہ دار ہو سکتا تھا، لیکن ایسے لعین کو سرکاری دسترخوانوں تک پہنچانے میں کون لوگ شامل ہیں؟ سامنے آنے چاہیے۔ کبھی نہیں ہوا اس ملک میں۔ گستاخ عائشہ کے لیے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کے لیے کس طرح نکل گیا وہ ایئرپورٹ سے، کس طرح سے وہ گستاخی کر کے اس ملک سے روانہ ہوا۔ آج اہل سنت کا مطالبہ ہے اگر آپ انٹرپول کے ذریعے بہت سے لوگوں کو دوسرے ملک سے لا سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اہل سنت چاہتے ہیں اس گستاخ نبی، گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے لایا جائے اور اسلام آباد کے اسی ترامڑی چوک میں تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی پرامن مطالبے کو قائدین اہل سنت، علامہ محمد احمد لدھیانوی ہوں، علامہ سراج الحق ہوں، علامہ ابتسام الہی ظہیر ہوں، علامہ عبدالرؤف فاروقی ہوں، علامہ جلیل احمد شرک پوری ہوں، مفتی منیب الرحمان یا مفتی تقی عثمانی ہوں، 18 اکتوبر کو لاہور کے مال روڈ پر اسی مطالبے کو دہرانے کے لیے ہم نے جانا ہے۔ آپ جائیں گے انشاءاللہ؟ آپ جائیں گے انشاءاللہ؟ شرک پوری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پنجاب اسمبلی کے اراکین میں باہر بھی پروگرام کرنے میں پہل کر دی، اور آپ نے اسمبلی کے اندر بھی ہمیشہ عظمت صحابہ، عظمت صدیق اکبر کے لیے اٹھنے والی آواز، عظمت اہل بیت کے لیے اٹھنے والی آواز کی سرپرستی کی۔ آپ جہاں بلائیں گے میں آپ کا بھائی، میں آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا پوچھتی ہے
اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ میں نے کہا مجھے تو اتنا پتا ہے، کمبلی والے محمد نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، میں کوثر سے پیالہ بھر کے ابو بکر سے کہوں گا لو میرے آنے والے امتی کو پلا دو۔ ہم تو دن قیامت کے حضور کے یاروں کی سفارش چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت شرک پوری صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اس میں انہوں نے سرپرستی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔